ذات گرامی پر درود و سلام کو اپنا معمول اور وظیفہ بنا لینا چاہیے. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم کے ساتھ صبح کال آئی کہ میں نے جنازے کے لیے جانا ہے، تو جمعے میں آپ نے ترکیب بنانی ہے. تو بندہ نچیز ان کے حکم کے مطابق حاضر ہے. موضوعات بہت سارے ہیں جن پر کلام گفتگو کیا جا سکتا ہے، لیکن جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اس زمانے کے حساب سے. وہ یہ کہ اللہ کی نعمتیں اور ان کا شکر. لیکن اس زمانے میں جہاں بہت ساری خرافات آئی ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر بگاڑ آیا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی آیا ہے کہ بندے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو رہے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بھی ہو چکے ہیں. کہ ایک انسان کے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، کہ وہ بھی انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار حالات اچھے نہیں ہیں، کیوں میں یعنی کہ وہ اپنے رونے روتا ہے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاک کلام کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب ہم پاک کلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اگر اس کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا ہے. کتنی مخلوقات؟ 18,000 کم و بیش. اب یہ اتنی مخلوقات ہیں، لیکن جو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. سب سے بڑی نعمت جو انسان کے لیے ہے وہ خود اس کا انسان ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس کو جانور بنا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو پرندہ بنا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کوئی لکڑی کا درخت بنا دیتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر جتنے بھی مخلوقات ہیں اے وائی زیڈ سب کچھ انسان کے تابع کر. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. 25ویں پارے کا فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑی اہم نشانیاں ہیں. اہم نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی آنکھ دی ہے، انسان کو بھی آنکھ دی ہے، لیکن انسان کی آنکھ اعلیٰ درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی پاؤں دیے ہیں، انسان کو بھی پاؤں دیے ہیں، لیکن انسان کے پاؤں پہ اور جانور کے پاؤں کا فرق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، پورا جسم بنایا ان کا، لیکن انسان کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. انسان اعلیٰ ہے، انسان اشرف ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب اتنی ساری چیزیں بنانے کے بعد اس رب کریم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کہے میرا شکر تو ادا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ امتیں جتنی گزری ہیں فرمایا قال داؤد شکر، کہ اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو. اب اس کی تفسیر کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی تھی. وہ جو نعمت چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا. بنی اسرائیل کو دیکھیں آپ، منو سلوا اترتا تھا. کون سی نعمتیں دی جو ان کو نہیں ملی تھی؟ پہاڑوں کو چیر کر انہوں نے درخت اپنے گھر بنا لیے. ایسی ایسی تعمیرات کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر ہم پرانے عجائبات کی طرف جائیں اور جو پرانے یعنی اس طرح تعمیرات ہوئی ہیں محلات کی طرف جائیں، انسان کے عقل اور اس وقت کے انجینئر دنگ رہ جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ اس وقت دیا کہ جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب تو سارے کام مشینیں کر دی ہیں نا، پہلے مشینیں نہیں ہوتی تھی، پہلے دماغ ہوتا تھا، اس کے بعد ہاتھ ہوتے تھے جس کے ذریعے ایک انسان یہ کام کرتا تھا. لیکن بندہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کا سمندر کس طرح بہائے، اپنی رحمتوں کو کتنا زیادہ نشاور کیا. ایک انسان
اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا. اچھا ایک اور اہم بات کہ شکر کہتے کس کو ہیں اور اس کی اقسام کیا ہے؟ دیکھیے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ کہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور اس کی اقسام یہ ہے کہ ایک بندہ دل سے شکر ادا کرے, اس کے بعد زبان سے شکر ادا کرے, اور تیسرا ہے جس اعضاء کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اپنے اعضاء کے ذریعے اس کا شکر ادا کرے. آج ہم اپنی کیفیت کے اوپر غور کریں کہ ہم آیا اللہ کی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں. زبان سے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے, اور ہونا بھی چاہیے, لیکن فرمایا دل کے ساتھ شکر ادا کرو کہ تمہاری زبان میں بھی اللہ کا نام ہو, تمہارے دل میں بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے, اور تمہارا عمل بھی بتائے کہ تم واقعی رب العالمین کا شکر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو کیا ملے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اوپر جو برسات ہے اس کو بڑھا دوں گا, اس کے اندر برکت ہو جائے گی. اب اس کے اوپر بھی علماء نے کلام کیا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اور اگر بندہ اس کی نہ شکری کرتا ہے, اس کی نہ شکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو اس کے لیے ذکر کرتا ہے. پھر اس کا علم ہو, اس کا ہنر ہو, اس کا حسن ہو, اس کا مال ہو, اس کی اولاد ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ اس کے لیے راحت کا سبب نہیں ہے. یہ بات ذہن رکھیے, اس کا مال, اس کی جان, اس کی اولاد, ہر چیز اس کے لیے وبال بن ہے جب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آپ دیکھیں بہت سارے معاملات آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس کا شکر ادا نہیں کیا جس طرح کے حق تھا, تو وہی مال اس کے لیے وبال دار ہے. اولاد دی, اولاد کی تربیت نہیں کی, اولاد کو اسلامی اصولوں پر نہیں چلایا, تو کل کو یہ اولاد ماں باپ کے لیے وبال دار بن جاتی ہے. یہی اولاد انسان کے لیے کل کو معاشرے میں ندامت کا سبب بنتی ہے. انسان آخرکار کے لیے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کاش میں پیدا نہ کرتا, یعنی کہ شادی نہ کرتا. اس طرح کے الفاظ بھی منہ سے نکلتے ہیں, حالانکہ یہ بھی شکرانے نعمت میں سے نہیں ہے, یہ کفرانے نعمت میں سے ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اس پہ کفر کرتا ہے. کفر کا معنی ناشکری. داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, مجھے یہ بتا کہ سب سے ادنا نعمت کون سی ہے؟ ادنا سے ادنا نعمت کون سی ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے داؤد, اے میرے پیغمبر, یہ تمہارا سانس پر سانس آ رہا ہے, یہ میری ادنا سی ہے. ہم تو اس کی قدر ہی نہیں کرتے. ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنے سانس لیتے ہیں, رات کو سانس لیتے ہیں, قدر ہی نہیں ہے. ارے جائیے ہاسپٹل میں اور اس شخص سے جا کر پوچھے جو وینٹیلیٹر پر ہے, جس کو روزانہ ہزاروں لاکھوں کی آکسیجن لینی پڑتی ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں, گھنٹے کے حساب سے پیسے ہیں, سلنڈر ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ جو اہل و عیال میں پریشان ہوتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے, کیسے اپنے بندے کو بچائیں جائیں. اور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں تو ان چیزوں کی قدر ہی نہیں. ہمارا سانس آ رہا ہے, جا رہا ہے, ہم اس کی پرواہ نہیں. پھر رزق جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں, ہم اس کی بھی ناشکری کرتے ہیں. اس کی ناشکری اس طرح ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کو خرچ کرنے کا, مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا, ہم وہاں پر نہیں کرتے, ہم اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرتے ہیں. انسان اپنی ذات کے اوپر غور کرتا چلا جائے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اور ایک ایک جو چیز ہے نا حضرت محترم, ایک ایک چیز وہ اتنی قیمتی اور اتنی نایاب ہے کہ اس کو پسانی نہیں ہے. پوچھئے جن کے لیور خراب ہو جاتے ہیں ان سے, پوچھئے ان سے
جن کے پتے نکال دیے جاتے ہیں، پوچھئے ان سے کہ جن کے جگر خراب ہو جاتے ہیں، پوچھئے ان سے جن کے کڈنی کے پرابلم ہے، پوچھئے کسی بیمار سے جا کر کہ انسان کی صحت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کے اندر ہوتا ہے نا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ جیسے ایک انسان بہت زیادہ امیر ہوگا، دن رات ہزاروں لاکھوں میں آمدن ہو رہی ہو، تو اس کے لیے پیسہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک انسان کا جسم توانا ہوگا، اس کو اپنے توانائی ہونے کا، صحت مند ہونے کا صحیح طرح ادراک نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ بیماری سے نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے میرے کریم، میں اپنے بندوں کو بیمار اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ میری بارگاہ میں جھک جائیں، میری بارگاہ میں جھک جائیں۔ کیوں؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پھر ایک انسان کو وہی در نظر آتا ہے۔ پھر انسان آتا ہے رب کی طرف جو بھاگ رہا تھا اس کی عبادت سے، جو مسجد سے بھاگ رہا تھا، اب وہ آتا ہے سجدے کرنے کے لیے، اب وہ آتا ہے رب سے دعا کرنے کے لیے کہ مالک میرا یہ کام ہو جائے، مالک مجھے یہاں صحت مل جائے، مالک میری یہ چیز خراب ہو گئی، تو اپنا کرم فرما دے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ارے دیکھیے ہاسپٹل میں جا کے ایسے ایسے بیمار ملیں گے کہ جن کو ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیا کہ ان کا علاج نہ ہو سکتا، بس وہ اپنی سانسیں پوری کریں گے۔ یار ہم تو شکر کریں اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی لوگ روتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانے کا انداز ہی بڑا جداگانہ ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ آئے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بڑے ٹائٹ کر دیے ہیں، مفلسی بہت زیادہ ہے، تنگدستی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ بزرگ تھے اللہ والے مسکرا پڑے، کہا اچھا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں 10,000 درہم دے دو۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت اگر میں ہاتھ کاٹ کے آپ کو دے دوں تو پھر میں کام کیسے کروں گا؟ اچھا چلو ہاتھ نہ دو، ایک پاؤں کاٹ کر دے دو، 20,000 درہم دے دو۔ حضرت یہ کیسی بات ہے؟ پاؤں کاٹ کے آپ کو دے دوں گا تو میں لگڑا ہو جاؤں گا اور میں 20,000 کے کیا کروں گا؟ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرو، 2 آنکھیں ہیں نا، ایک آنکھ سے کام چلاتے رہنا، ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں 50,000 درہم دے دو۔ ریٹ بڑھا دیا، پہلے 10 تھا، پھر 20 ہوا، پھر 50 ہو گیا۔ کیوں؟ انسان کی جو آنکھ ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ نعمت ہے، بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ ہر نعمت جدا کرنا ہے، لیکن آنکھ کے حوالے سے آپ کا توجہ کیجئے اور اس بات کا لطف لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور دیکھیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اگر 2 منٹ کے لیے یا 1 لمحے کے لیے اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تو یہ دنیا کے نظارے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو جتنی مرضی اس کے سامنے روشنی ہو لیکن اس کو اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ یہ ہے آنکھ کا نور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کے پیچھے رکھا ہے، جس سے انسان کو نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ 50,000 درہم لے لو لیکن اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو۔ تو کہنے لگا حضرت اگر آنکھ نکال کر آپ کو دے دوں میں تو کانا ہو جاؤں گا اور لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو فرمایا کتنا نادان ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے لاکھوں کروڑوں کا بنا دیا، پھر تو رب کی ناشکری کرتا ہے، اب بھی تو رب کی ناشکری کرتا ہے۔ حاضر محترم یہی حال ہمارا ہے، ہم جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کی طرف آئیے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے ایک اصول دیا، اپنے سے نیچے والے کو، نیچے کی طرف دیکھنا، اوپر کی طرف نہیں دیکھنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب اوپر کی طرف بندہ دیکھتا ہے نا، جب موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھے گا تو اس کو اپنی موٹر سائیکل کی حقیقت نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو کار والا ہے جب وہ پراڑوں والے کو دیکھے گا تو اس کو کار اپنی چھوٹی نظر آئے گی، تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب وہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے گا نا کہ یار میں تو کار کے اوپر گھوم رہا ہوں، میں تو موٹر سائیکل کے اوپر گھوم رہا ہوں، میرے پاس سواری تو ہے،
جب اس کی طرف دیکھے گا نا کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ جمعے کا دن تھا, بڑی تیز گرمی اور دھوپ تھی. جمعے کے لیے نکلے تو جوتا جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا تھا, جوتا ٹوٹا ہوا تھا, پہننے کے قابل نہیں تھا. آپ ننگے پاؤں مسجد کی طرف چل دیے اور دل میں خیال آیا کہ یار تیرے پاس جوتا بھی نہیں, تیرے پاس جوتا بھی نہیں. جب مسجد کے پاس پہنچے نا تو ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی پیٹھ کے بل گھسڑتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا ہے. فوراً ان کی بارگاہ میں جھک گئے, سجدہ ریز ہو گئے کہ مالک کیا ہوا, جوتا نہیں, یہ پاؤں تو ہے نا, چل کر مسجد کے اندر تو آیا ہوں. آج حضرت محترم ہم اپنی کیفیات کے اوپر غور کریں, اپنے اوپر اللہ کی جو رحمتیں ہیں اس کے اوپر غور کریں. انسان کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن ایک دو نعمتیں نہ ہوں تو انسان سمجھتا ہے, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. حالانکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال کے ذریعے نوازا ہوتا ہے, کسی کو حسن کے ذریعے نوازا ہوتا ہے, کسی کو اولاد کے ذریعے نوازا ہوتا ہے, کسی کو علم کے ذریعے نوازا ہوتا ہے. یہ اس کی شان ہے, وہ جس کو جو چاہے دے دے. وہ چاہے تو ایک انسان کو سب کچھ دے دے, وہ مالک کائنات ہے, وہ جس کو جو چاہے دے دے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو بھی نعمت دیتا ہوں تم نے اس کا شکر ادا کرنا. علماء یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بندے کو نعمت دیتا ہے اور جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کے اوپر حساب نہیں ہوگا, اس کے اوپر حساب نہیں ہوگا. حضرت محترم نعمتوں کا حساب دینا یہ بڑا ہی مشکل ہے. نعمتوں کا بندہ حساب نہیں دے سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 50 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, کوئی نافرمانی نہیں کی. بہت بڑی بات ہے کہ ایک گناہ نہیں کیا. جب اس کا وقت وصال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مالک میں نے بخشے ہی جانا تھا, میں نے تیری نافرمانی کی نہیں, میں نے تو تیری فرمانبرداری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف جو ایک نعمت تھی نا کہ ایک گردن کا مڑنا, جیسے گردن سامنے کی طرف دیکھ رہا ہوں, دل چاہے ادھر کو موڑ لوں, دل چاہے ادھر کو, فرمایا یہ گردن کا مڑنا ہے, اس کے پیچھے ایک رگ ہے, کہ ایک رگ کا بھی شکر ادا نہیں. ایک رگ, حضرت محترم حدیث پاک میں ایک رگ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک رگ ہی ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر پین آتی ہے تو انسان اپنی جو یہ گردن ہے اس کو موڑ نہیں سکتا. اگر کبھی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہو کہ گردن مڑتی نہیں ہے تو اس کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی پین ہوتی ہے کہ انسان اپنی گردن کو آسانی کے ساتھ موڑ نہیں کر سکتا. لیکن جب تک کروڑ شکر ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں دیکھتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں چل کر جاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں پکڑتے ہیں, کہ رب کا ہم پر شکر ہی تو ہے, کہ اس کا انعام ہی تو ہے, جس کی رحمت ہی تو ہے, جس کی کرم ہی تو ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں دیکھتے ہیں, جہاں دل کرتا ہے ہم چل کر چلے جاتے ہیں. ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں, یہ فنگر ہے نا یہ کام کر رہی ہیں, یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں, اور پھر جو اس کی پلکیں ہیں, ہر سیکنڈ کے اندر انسان کی جو پلکیں ہیں نا یہ آنکھوں کی صفائی کرتی ہیں. پوچھئے ان لوگوں سے جا کر کہ جن کی یہ پلکیں کام نہیں کرتی ان کو آنکھوں کے مرض ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بے شمار نعمت دے دی ہے, پتہ نہیں کتنی ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتوں کا حساب نہ لے, لیکن بندہ اگر روزے قیامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کسی ایک ہی نعمت کا حساب لے لیا نا, حاضر ہو جاؤں ہم حساب نہیں. اور حکیم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں, کسی نیک بندے نے ان کی دعوت دی, شکر تھا کہ اللہ کے ولی آگے جب کھانے کی دعوت آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے. آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں, اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو میں آ جاؤں گا. فرمائیے, فرمایا کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جو چاہوں گا کھاؤں گا, اور جو کہوں گا وہ تو میں کرنا. یہ 3 شرطیں. وہ بندہ امیر کبیر تھا, اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے. اس نے اپنے خیال میں سوچا
کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. اس نے بہت سارے صوفے لگا دیے, کار میں بچھا دیے, بہت ساری مسندیں لگا دی کہ جہاں چاہیں حضرت بیٹھ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی منظور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دوسری شرط کے حوالے سے سوچا کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا, بے شمار آباؤ ساتھ کھانے تیار کر دوں گا, حضرت تک 2 دن رہے گا تناول فرما لیں گے. کہا کہ یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں. تیسری شرط کہ جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. کہ اللہ کے ولی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, نماز روزہ ہر زکات کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کریں گے. 3 شرطیں جو تھی نا وہ قبول کر دی, اثر کر دی. وقت متعین جو تھا, آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. جب آپ آئے نا تو جہاں پر لوگوں نے اپنی جھوٹیاں رکھی تھی نا وہاں پر آ گئے. تو میزبان تھا وہ بندہ بندہ تھوڑا تھوڑا حضرت کی طرف آئے. حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میری انسلٹ ہو گئی, میری بےعزتی ہو گئی. کہ جب غفیر جمع ہوا ہے آپ کی زیارت کے لیے اور آپ ہاتھوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میری میری شرط طے ہوئی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھ. میزبان چپ کر گیا. پھر فرمایا دوسری جو شرط تھی کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد جب کھانے کھلے نا تو ہر بندے نے کھانے کی طرف توجہ دی. ہر بندہ اپنے پسند کا کھانا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ کے ولی تھے نا, اللہ کے ولی تھے, جیب کے اندر سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. دیکھیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تربیت کیسے کرتے ہیں, سمجھانے کا انداز دیکھیے. یہ ایسا ہی نہیں ہم تک پہنچ گیا. جو ان کی قربانیاں ہیں, جو ان کی تربیت تھی, جو ان کا انداز تربیت تھا کہ آج ہمارے اندر ہم مسلمان, ان کی تربیت ان کی قربانیاں تھیں. تو کیا کروں گا کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا. وہ سوکھی روٹی نکالی, کھانا شروع کر دی. میزبان پھر بھاگا ہوا آیا. کہا حضرت میں نے جو اتنے سارے کھانے تیار کیے ہیں وہ آپ کے لیے تو کیے ہیں, آپ مہمان خصوصی ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہا کہ میری تمہارے ساتھ یہ شرط تھی کہ تم مجھے اس کے اوپر مجبور نہیں کرو گے, میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں. خیر سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری تیسری شرط تھی کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. آپ نے مغل کھینچ لیے. آپ نے فرمایا کہ آپ ذرا لے جائے اور ایک توا لا کر اس کے اوپر رکھا گیا. جب وہ توا انگارہ بن گیا نا حضرت, انگارہ یعنی بہت زیادہ ہیٹ کر گیا, تپ گیا آگ سے, تو آپ نے اپنے پاؤں سے جوتے کو اتارا اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے. جب اس کے اوپر کھڑے ہوئے نا لوگوں کی چیخیں نکل گئی. حضرت یہ کیا, کہا کہ میں نے آج جو ہے نا کھانے میں صرف سوکھی روٹی کھائی ہے, میں نے اس کا حساب یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا. اب تم نے مرغے مسلم کھایا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھائے ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں تم پر ہیں, اور باری باری اپنا حساب مانگو. آپ نے یہ فرمایا لوگوں کی چیخیں نکل گئی, ہم کیسے لے سکتے ہیں. آپ نے بطور تنبیہ فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے تھا, یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے تھا کہ آج دنیا کی آگ جو کہ 70 گنا ٹھنڈی ہو کر آئی ہے, اس کے اوپر کھڑے ہو کر تم ایک وقت میں کھانے کا حساب نہیں دے سکتے, تو کل قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب, ساری نعمتوں کا حساب اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ہے نا. بہت غلط بات ہے. آج ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, ہم تو خاطر میں نہیں لاتے, لیکن حاضر محترم اللہ کا شکر کریں جتنا ہو سکتا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور ایک دعا ہے وہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں, لوگ حدیث پاک میں ہیں. حضور کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم مجھ سے محبت کرتے ہو, کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. وہ دعا ہے کہ جس سے رب العالمین راضی ہو, رب العالمین راضی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کون سی دعا ہے. آپ فرمایا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ عربی کے اندر ہے, اگر عربی کے اندر یاد نہ ہو تو اس کو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا کا معنی کیا ہے کہ اے میرے رب, اے میرے کریم رب, تو اپنی عبادت پر, اپنے شکر پر, اپنی بندگی پر میری مدد کر.
کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا شکر اس کی طرف سے قبول کرتا ہے۔ تو ہر دعا جب بھی آپ مانگیں اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ